کیسے ہیں دوستو؟ آج آپ کے سامنے نواسان رسول حضرات حسنین کریمین کے کچھ فضائل مشترکہ بیان کرتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و حسین کی طرف سے عقیقے میں 2 دمبے ذبح کیے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4219۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے لیے خصوصی طور پر کلمات تعوذ کے ساتھ دم فرماتے تھے اور ارشاد فرماتے کہ تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے دونوں صاحبزادوں اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے لیے ان کلمات کے ساتھ تعوذ کیا تھا۔ میں اللہ تعالیٰ کے کامل کلمات کے ذریعے ہر وسوسہ اندازی کرنے والے شیطان اور بلا سے اور ہر نظر بد سے پناہ مانگتا ہوں۔ صحیح بخاری 3371۔ سیدہ صفیہ بنت شیبہ سے روایت ہے کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت باہر تشریف لائے، درحال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی جس پر سیاہ اون سے کجاووں کے نقش بنے ہوئے تھے۔ حسن بن علی رضی اللہ عنہما آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس چادر میں داخل کر لیا۔ پھر حسین رضی اللہ عنہ آئے اور آپ کے ہمراہ چادر میں داخل ہو گئے۔ پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس چادر میں داخل کر لیا۔ پھر علی آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی چادر میں لے لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اہل بیت، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی آلودگی دور کر دے اور تم کو کمال درجہ طہارت سے نواز دے۔ صحیح مسلم 2424۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب آیت مباہلہ نازل ہوئی، آپ فرما دیں آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، یہ نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بلایا۔ پھر فرمایا یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ صحیح مسلم 24/4۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حسن رضی اللہ عنہ سینے سے سر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل شبیہ تھے، اور حسین رضی اللہ عنہ سینے سے نیچے تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل شبیہ تھے۔ مسند احمد۔ اسی طرح خود سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ وہ لوگوں میں ایسی ہستی کو دیکھے جو گردن سے چہرے تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے کامل شبیہ ہو تو وہ حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کو دیکھ لے، اور جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ وہ لوگوں میں ایسی ہستی کو دیکھے جو گردن سے ٹخنے تک رنگت اور صورت دونوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے کامل شبیہ ہو تو وہ حسین بن علی کو دیکھ لے۔ المعجم الکبیر للطبرانی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے اور فرمایا میرے بیٹے کہاں ہیں؟ میں نے عرض کیا علی کے ساتھ گئے ہیں، علی ان کو ساتھ لے گئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تلاش میں متوجہ ہوئے تو انہیں پانی پینے کی جگہ پر کھیلتے ہوئے پایا اور ان کے سامنے کچھ کھجوریں بچھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی، خیال رکھنا میرے بیٹوں کو گرمی شروع ہونے سے پہلے واپس لے آنا۔ المستدرک علی الصحیحین للحاکم۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے تو حسن حسین رضی اللہ عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر سوار ہو گئے۔ لوگوں نے ان کو منع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو چھوڑ دو،
ان پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ المعجم الکبیر للطبرانی اور صحیح ابن حبان۔ سیدنا ابو بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اتنے میں حسن و حسین رضی اللہ عنہما تشریف لائے۔ انہوں نے سرخ رنگ کی قمیض پہنی ہوئی تھی۔ وہ صغر سنی کی وجہ سے لڑکھڑا کر چل رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر ممبر سے نیچے تشریف لے آئے اور دونوں شہزادوں کو اٹھایا اور اپنے سامنے بٹھا لیا۔ پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد سچ ہے، بے شک تمہارے اموال اور تمہاری اولاد آزمائش ہی ہیں۔ میں نے ان بچوں کو لڑکھڑا کر چلتے دیکھا تو مجھ سے رہا نہ گیا، حتیٰ کہ میں نے اپنی بات کاٹ کر انہیں اٹھا لیا۔ سنن ترمذی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نماز عشاء ادا کر رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں گئے تو حسن اور حسین رضی اللہ عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر سوار ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا تو ان دونوں کو اپنے پیچھے سے نرمی کے ساتھ پکڑ کر زمین پر بٹھا دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ سجدے میں گئے تو شہزادگان نے دوبارہ ایسے ہی کیا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کر لی۔ اس کے بعد دونوں کو اپنی مبارک رانوں پر بٹھا لیا۔ مسند احمد۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات کسی کام کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی شے کو اپنے جسم سے چمٹائے ہوئے تھے جسے میں نہ جان سکا۔ جب میں اپنے کام سے فارغ ہوا تو عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ نے کیا چیز اپنے جسم سے چمٹا رکھی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا ہٹایا تو دیکھا کہ حسن و حسین رضی اللہ عنہما دونوں رانوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے دونوں بیٹے ہیں۔ سنن ترمذی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسنین رضی اللہ عنہما تھے۔ ایک شہزادہ ایک کندھے پر سوار تھا اور دوسرا دوسرے کندھے پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو باری باری چوم رہے تھے۔ مسند احمد۔ ابن ابو نعیم فرماتے ہیں کہ کسی نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے حالت احرام کے متعلق دریافت کیا۔ شعبہ فرماتے ہیں کہ میرے خیال میں محرم کے مکھی مارنے کے بارے میں پوچھا تھا تو سیدنا ابن عمر نے فرمایا، اہل عراق مکھی مارنے کا حکم پوچھتے ہیں، حالانکہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسین کو شہید کر دیا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، وہ دونوں حسن حسین میرے گلشن دنیا کے دو پھول ہیں۔ صحیح بخاری۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ سے محبت کی اس پر لازم ہے کہ وہ ان دونوں یعنی حسن حسین رضی اللہ عنہما سے بھی محبت کرے۔ سنن الکبریٰ للنسائی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے در حقیقت مجھ ہی سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا در حقیقت اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ سیدنا برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین کی طرف دیکھ کر فرمایا، اے اللہ، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ سنن ترمذی۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور ان سے محبت کرنے والوں سے بھی محبت کر۔ سنن ترمذی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا علی، سیدنا فاطمہ، سیدنا حسن
اور سیدنا حسین سے فرمایا جس سے تم لڑو گے میری بھی اس سے لڑائی ہوگی، اور جس سے تم صلح کرو گے میری بھی اس سے صلح ہوگی۔ سنن ترمذی اور صحیح الجامع الصغیر۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ ہی سے بغض رکھا۔ سنن ابن ماجہ۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ سنن ترمذی۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان کے ایک فرشتے نے اس سے پہلے میری زیارت کبھی نہیں کی تھی، اس نے میری زیارت کے لیے اللہ تعالی سے اجازت طلب کی اور مجھے یہ خوشخبری سنائی کہ حسن اور حسین تمام جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ سیدنا یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرتا ہے، حسین میری نسلوں میں سے ایک نسل ہے۔ سنن ترمذی۔ علی بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے کی ایک دعوت میں نکلے، دیکھا تو حسین رضی اللہ عنہ گلی میں کھیل رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے آگے نکل گئے اور اپنے دونوں ہاتھ پھیلا لیے۔ حسین رضی اللہ عنہ بچے تھے، ادھر ادھر بھاگنے لگے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہنسانے لگے، یہاں تک کہ ان کو پکڑ لیا اور اپنا ایک ہاتھ ان کی ٹھوڑی کے نیچے اور دوسرا سر پر رکھ کر بوسہ لیا اور فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور اللہ اس سے محبت رکھے جو حسین سے محبت رکھے، اور حسین نواسوں میں سے ایک نواسے ہیں۔ سنن ابن ماجہ۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جسے پسند ہو کہ وہ جنت میں سے ایک آدمی کو دیکھے تو چاہیے کہ حسین بن علی رضی اللہ عنہ کو دیکھ لے۔ مسند ابن ابی یعلا الموصلی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دوپہر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جس طرح سونے والا خواب میں دیکھتا ہے، پراگندہ اور خاک آلود پاؤں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی بوتل تھی جس میں خون تھا۔ میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حسین رضی اللہ عنہ اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے جس کو میں آج جنتا رہا ہوں۔ حضرت عمار فرماتے ہیں کہ میں اس دن کو یاد رکھا تو میں نے پایا کہ ان کو اس دن قتل کیا گیا۔ مسند احمد قال الارنود۔ تو یہ چند فضائل تھے حضرات حسنین کریمین کے جو کہ احادیث مبارکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بیان کر دیے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسوہ حسینی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضرات حسنین کریمین اور اہل بیت سے سچی محبت نصیب فرمائے۔